آج جو کچھ مجھے دیکھنے کو ملا، شاید اس کرہ ارض کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ. یعنی اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہو شاید، کہ جو فلسطین کے بچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اگر اس ظلم کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ کرہ ارض کا سب سے بڑا جرم ہے، ظلم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. آپ خود دیکھ لیجئے. ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا صلی اللہ وسلم. نہیں پتا؟ پتہ ہے پر یاد نہیں آتا. یہ مسلمان ہے الحمدللہ. آپ کو اپنے نبی کا نہیں پتا؟ پتہ ہے باقی یاد نہیں آ رہا ہے. آپ نے بتایا صحیح، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. تمہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم کیوں پیدا ہو؟ پیدا کیوں نہیں؟ کیوں پیدا کیا گیا آپ؟ کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے بس پیدا کیا. تم بتا. میں ہمارے نبی کا نہیں پتا. پتہ ہے یار پر یاد نہیں ہے. کتنی عمر ہے تمہاری؟ ایک 17 سال. کتنی عمر ہے؟ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. یعنی اس کرہ ارض کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے، پاکستان میں رہتا ہے، لیکن اس کو اپنے نبی کا نام کا نہیں پتا کہ اس کے نبی کا نام کیا ہے. اس کو اتنا نہیں پتا کہ 1450 سال پہلے جو ہستی اس کے لیے روئی، جس نے اس کے لیے مارے کھائی، جس نے اس کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا اس امت کی خاطر، جو راتوں کو تہجد میں اٹھ کے روتی، جس کے پاؤں نماز سے سوزش کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، روتے روتے جس کی سسکیاں نکلتی تھی، سینے سے ایسے آوازیں آتی تھی جیسے کوئی پانی ابل رہا ہو، جیسے کوئی ہنڈی ابل رہی ہو. آج اس امت کو اس نبی کا نام کا نہیں پتا کہ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے اس کرہ ارض کے اوپر. یعنی حضور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ کے اوپر کوئی ایسی تکلیف بھی گزری ہے جو آپ کو کبھی نہ بھولتی ہو. آپ نے فرمایا جی عائشہ، وہ طائف کی جو وادی ہے نا، وہاں جو مجھے تکلیف پہنچی وہ کبھی نہیں بھول سکتا. یعنی کہ جب توحید کی دعوت میں دیتا تھا اور شرارتی لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور مجھے پتھر مارتے اور میرے جسم سے خون اتنا نکلا کہ میرے جوتے خون سے تر ہو گئے، اور کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوشی کی وجہ سے نیچے بیٹھتا اور وہ ظالم میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے مجھے کھڑا کرتے اور پھر مجھے پتھر مارتے. میرے جسم خون سے رت ہو گیا، میرے جوتے خون سے بھر گئے، اور پھر بھی اس کے باوجود اپنی امت کے لیے بد دعائیں نہیں کی، دعائیں کرتے گئے. آخری وقت جب آپ کا آیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ جبریل پر اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کیا کرے گا، کہیں میری بات میری امت کو ایسے تو نہیں چھوڑ دے گا، اس کو عذاب میں مبتلا تو نہیں کر دے گا. تو جبرائیل دوڑے گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول یا اللہ، آپ کے محبوب تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کیا کرے گا. تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہم ان کو لاوارث نہیں رکھیں گے، اس کی شکلوں کو نہیں بگاڑیں گے، ان کے اوپر عذاب نہیں لائیں گے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک بھی زندہ رہا. تو میرے بھائیوں، ہماری امت یہ کس طرف جا رہی ہے؟ اور لوگوں کی باتیں سن لو، بس باتیں بنانا ہمیں بہت آتا ہے کہ یہ جی مسلمان جی، یہ تو تبلیغ والے جی، یہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں جی. تبلیغ تو اسلام کی غیر مسلموں کو جا کرو، یہ تو جی مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں جی. واہ بھائی واہ، یہ عجیب ان کی تبلیغ ہے جی، مسلمانوں کو تبلیغ ہو رہی ہے. میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس مسلمان کے جس کو نبی کا نام کا نہیں پتا کہ وہ کس نبی کی امت ہے، بتاؤ باہر کیا کرنے جائیں تبلیغ کرنے؟ پہلے تو اپنے آپ کو تو پہلے سنبھالیں، اور خود نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے تو لوگوں کے اوپر کیچڑ اٹھالتے ہیں.
جن کو تو جی گرانٹیں ملتی ہیں، ان کو جی پیسے ملتے ہیں، ان کو تو جی پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ میرے نبی نے کیا ان سے دعویٰ کیا تھا؟ کوئی دولت مانگ رہے تھے، کوئی زمین کے پیچھے جھگڑا تھا، کوئی سرداری کی ان سے مطالبہ کیا ہوا تھا، کوئی رشتے کا ان سے مطالبہ کیا ہوا تھا؟ پھر میرے نبی کو پتھر کیوں پڑے؟ میرے نبی کے اوپر کیوں اوجھل ڈالی گئی؟ میرے نبی کے راستے میں کیوں کانٹے بچھائے گئے؟ ان کے اوپر کیوں گندگی پھینکی گئی؟ اس امت کی خاطر، اس دعوت کی خاطر کہ میری امت کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ اسی فکر اور غم کو لے کر یہ بیچارے تبلیغ والے نکلتے ہیں۔ یہ کوئی عالم، کوئی مفتی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری جو اللہ نے لگائی ہے، جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ ایک مرتبہ حضور اپنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اور رات کو اٹھے اور فوراً سے مسجد میں چلے گئے۔ امی عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا محبوب بستر پر نہیں ہے۔ جا کر دیکھا تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رو رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت پر رحم کر۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہو گئی، میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کون ہو آپ؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں عائشہ، آپ کی عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا۔ تو آپ نے عرض کی میں ابو بکر کی بیٹی۔ آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتا۔ یہ وقت تو میں نے اپنے اللہ کو دے دیا ہے، میں اس میں اپنی امت کے مسئلے حل کروا رہا ہوں، اپنی امت کی توبہ کروا رہا ہوں، اپنی امت کے اوپر جو مشکلیں آئیں گی ان کو بچا رہا ہوں۔ میری امت، اللہ مجھے میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو ہدایت دے دے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ امت رفع دین کے مسائل پہ جھگڑا کر رہی ہے۔ الحمد شریف سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس پہ جھگڑا کر رہی ہے۔ تراویح 8 ہیں کہ 20 ہیں، اس پہ جھگڑا کر رہی ہے۔ اختلافی مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ یہاں امت بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے جہنم میں جا رہی ہے، اور یہاں مسلمانوں کے حال یہ ہیں، پہلے تو نیکی کام کرتے نہیں ہیں، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا کر دیے کہ جی یہ تو نماز نہیں پڑھ رہے، رفع دین نہیں کر رہے، یہ تو جی الحمد شریف نہیں پڑھ رہے، ان کی تو نماز ہی نہیں ہے جی، یہ تو جی 20 طرح نہیں، یہ تو 8 طرح نہیں پڑھتے، یہ تو فلاں نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ یعنی کہ پہلے امت غرق ہوئی جا رہی ہے، بغیر کلمے کے مر رہی ہے، بغیر ایمان کے مر رہی ہے۔ امت کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنے نبی کا نام کا نہیں پتا، اس کی فکر کرنے سے پہلے اختلافی مسائل پہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس امت کی فکر کون کرے گا؟ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اور جو بیچارے نبیوں والا کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن عزت تو اللہ دیتا ہے۔ جتنی بھی تہمتیں لگا لو، جتنے بھی ان کے اوپر کیچڑ اچھال لو، دنیا دیکھ رہی ہے کتنے لوگ اتنے بے تحاشا ایمان لا رہے ہیں اور ہدایت کا راستہ اپنا رہے ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے آپ کو ان اختلافی مسائل میں گھسانے کی بجائے، جھگڑا کرنے کی بجائے اس امت کے ایمان کی فکر کی جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اگر ایمان سے نہیں مرا تو جنت میں نہیں جا سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اگر ذرہ ایمان کے لے کے چلا گیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ تو نبیوں والی فکر اور غم لے کے زندگی گزارو، ورنہ آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی من چاہے کی زندگی گزارا، کھایا پیا سو گیا، اسے کسی کوئی پرواہ نہیں دوسرے جانور کی۔ اور ہم مسلمانوں کا بھی حال ہے، صرف اپنی غرض ہے بس۔